بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مومن اور مسلمان کا گھر جو ہوتا ہے وہ پاکیزگی کا گھر ہوتا ہے۔ جس طرح غسل خانے میں آدمی نہاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، میل کچیل اتر جاتی ہے اور اس سے اس کا مادی جسم پاک ہوتا ہے، اسی طرح مومن کا گھر جو ہوتا ہے وہ روح کی پاکیزگی کا مرکز ہوتا ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے گھر میں ہماری روح کی پاکیزگی کا بھی کوئی سامان ہے۔ مومن کی سرگرمیوں میں شرافت، انسانیت، سنجیدگی، اصول پسندی اور اعتراف حق کی خوشبو بسی ہوئی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس ماحول میں رہتے ہیں ان کی شخصیت مسلسل نکھرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے نکلتے ہیں، یعنی گھر سے نکلتے ہیں تو وہ ایک ربانی انسان بن چکے ہوتے ہیں۔ تو پہلے جب میں نے عرض کیا جس طرح اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس مومن گھر میں گیا تو پاک صاف۔ ہم گھر سے جب باہر نکلتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے بن کے نکلیں، اچھے کپڑے پہن کے نکلیں۔ ہماری گھر کی خواتین، بیوی، بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خامد، میرا بھائی، میرا ابو اچھے کپڑے پہن کے جائے باہر۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہم نے کبھی یہ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن یہ کرتا ہے کہ گھر کے اندر اپنی شخصیت کو بھی سنوارتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ میاں بیوی ہیں یا بچے ہیں، بہنیں ہیں، تو ہم اپنے گھر کے اندر ایک دوسرے کی شخصیت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ غصہ نہ ہو، چیخنا چلانا نہ ہو، ایک دوسرے کو گالی نہ دینا ہو اور ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھنا ہو، اور اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر بدگمانی نہ کرنا ہو۔ بھابھی ہے، بھائی کی بیوی ہے، جس طرح آج کل ہمارے اکٹھے گھر میں ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بدگمانی کرنا، اس کے کیڑے نکالتے رہنا، یہ ساری وہ گندی چیزیں جو ہماری شخصیت کو خراب کر دیتی ہیں، جہنمی بنا دیتی ہیں۔ تو مومن کا گھر ایسا گھر پاکیزہ گھر ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہر بندہ ایک دوسرے کے لیے رحمت و شفقت کا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اس کو پیار اور محبت ملتا ہے۔ یہ اگر نہیں ہے تو پھر ہمارا گھر مومنانہ گھر نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کو ایک مومنانہ گھر بنائے۔